آزاد کشمیر جنت کا ٹکڑا یا مظلموں کا گھر؟ آزاد کشمیر جو حکومت کے زیر انتظام ہے بہت سی مشکلات کا شکار ہے۔ ایک احتجاج چل رہا ہے، قبل ازیں تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہم روڈوں پر کھڑے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وسائل ہیں ریاست آزاد جموں کشمیر کے، ان کے اوپر ہماری جو عوام ہے، جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کا حق ملکیت تسلیم کیا جائے۔ ان کی آواز کو اکثر دبایا جاتا ہے، ان کے مسائل کو بین الاقوامی سطح پر کم دکھایا جاتا ہے کیونکہ یہاں حکومت اپنی شو بازیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی مطالبات پہلے سے پورے کر دیے جاتے تو آج ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ 11 مئی 2023 کو عوام اور پولیس آمنے سامنے ہوئی اور ان پر تشدد کیا گیا، جس میں پولیس اہلکار بھی مارا گیا اور عام عوام پہ بھی تشدد کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے تھے۔ یہ کہانی صرف ابھی کی نہیں ہے۔ 8 مئی 2023 کو راولا کوٹ میں لوگوں نے گندم کے آٹے پر سبسڈی کا مطالبہ کیا۔ 18 اگست کو مظفر آباد اور میرپور میں بھی بجلی کے مہنگے داموں پر احتجاج کیا گیا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، مئی 2023 سے مئی 2024 تک حکومت خاموش کیوں رہی؟ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور آزاد جموں کشمیر کے درمیان بجلی کے بلوں پر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ IESO کو لگتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کو زیادہ سے زیادہ پیسے دینے چاہیے، لیکن آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ جب IESO مدد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تو عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا رول یہ کہتا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر سے بجلی کی زیادہ قیمت نہیں لے سکتی، نہ ہی ان سے منافع کما سکتی ہے، تو پھر کیوں اس پر حکومت خاموش رہی اور کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ اب میں آپ کو وہ مطالبہ دکھاتی ہوں جو آزاد کشمیر کی عوام کی حکومت سے تھے۔ عوام کا پہلا مطالبہ یہ تھا گندم کی سبسڈی گلگت بلتستان کی طرح ہو، یعنی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بنیادی فرق ہے، خاص طور پر بنیادی چیزوں میں۔ گلگت بلتستان میں حکومت نے 7.3 بلین روپیز سبسڈی کی منظوری دی ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کو گلگت بلتستان کی طرح آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی گندم سبسڈی کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے۔ حکومت کو گندم کی سبسڈی کے لیے ٹرانسپیرنٹ پالیسی بنانی چاہیے، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سبسڈی کا استعمال صحیح طریقے سے ہوگا اور غریب طبقے کو بھی فائدہ پہنچ سکے گا۔ سبسڈی کے استعمال اور ڈسٹریبیوشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ میکینزم بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے غریب طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ آزاد جموں کشمیر کا جو دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ صارفین سے کم از کم فی یونٹ 2 کے حساب سے چارج کیا جائے، جو کہ منگلا ڈیم کی پیداواری لاگت کے مطابق ہے۔ آزاد جموں کشمیر 3000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرتے ہیں، جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 400 میگا واٹ ہے۔ اس کے باوجود بھاری بھرکم بلوں کے اوپر بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کی حکومت سے جو تیسری ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ حکومت اور عہدے داروں کی غیر ضروری سہولتوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ عوام کے پیسوں سے فراہم ہونے والی ان سہولتوں پر پابندی لگائی جائے، ان پر ٹیکس لگایا جائے تاکہ عام عوام کے بوجھ میں کمی ہو۔ 2023 اور 24 کے مطابق آزاد جموں کشمیر کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ 232 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور اس بجٹ کا 42 ارب روپے ترقیاتی اخراجات جیسے اسکولوں، ہسپتالوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اور 190 ارب بجٹ غیر ترقیاتی منصوبوں جیسے حکومت کی تنخواہیں اور حکومت کی دیگر سہولتوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ طلبہ یونین پر پابندیوں کو ہٹایا جائے، طلبہ یونین کو آزادانہ طور پر کام کرنے اور انتخابات کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ طلبہ اپنے لیے آواز اٹھا سکے، اپنے مسائل کو سامنے لا سکے۔ ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں بھی 4G انٹرنیٹ سروس مہیا کی جائے، کیونکہ آزاد جموں کشمیر میں بھی وہی حال ہے جو اس ٹائم گلگت میں ہے، وہاں پہ بھی نیٹ کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ اور عوام کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ عوام کو انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، موبائل کمپنیوں کے ٹیکسز سمیت تمام ٹیکسوں کو کم کیا جائے۔ اگر حکومت آج ان تمام اقدامات پر غور و فکر کرے تو ہو سکتا ہے آزاد جموں کشمیر کے حالات بہت بہتر ہو سکیں۔